جی ویئرز ویلکم بیک، یو واچنگ بگ ایشو، آئی ایم یور ہوسٹ علی محسن ہاشمی۔ اس وقت ہم بہت ہی اہم ٹاپک از پاکستان بیکمنگ اے فیلڈ اسٹیٹ ان دا کانٹیکسٹ آف مائنورٹیز کلنگ، شیعہ کلنگ ان پرٹیکولر۔ ابھی ریسنٹلی جو سانحہ کراچی ہوا جس میں ہمارے شیعہ اسماعیلی برادران جو ہیں ان کا قتل عام کیا گیا، ہم اس کے تناظر میں جو ہے وہ ڈسکشن کر رہے ہیں ہمارے مہمان ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب سے۔ جی سر، جانے سے پہلے ہم اسکروٹنائز کر رہے تھے کہ پاکستان کی انٹرنل تھریٹس اور ایکسٹرنل تھریٹس اپیرنٹلی انڈیا اور روہر، آپ نے جو ہے وہ کلیریفائی کیا کہ وی ڈو ہیو اندر سائلنٹ اینیمی جو کہ ابھی ہورائزن پہ نہیں آ رہا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ سعودی فنڈنگ کس انداز میں پاکستان آتی ہے، ہم نے ان کی ٹرانسپورٹیشن موڈ کے اوپر بات کر لی۔ آپ یہ فنڈنگ کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کریں کہ کس کس فارم میں ہمیں یہ فنڈنگ ملتی ہے اور اس کے بعد آفٹر ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں اس فنڈنگ کے۔ دیکھیے، میں نے کہا نا، چارٹر پلین پہ آتے ہیں، کوئی امیگریشن نہیں ہوتی، پیٹیاں کی پیٹیاں بھر کے جو ہے پاکستان چلی جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ وہاں سے ملتی کس کو ہے؟ سعودی عرب دیتا کس کو ہے؟ مولانا احمد لدھیانوی۔ یہ کہا جاتا ہے نا پاکستان کے کچھ ایسے دشمن ہیں، انٹیریئر منسٹر بھی کہتا ہے، اپوزیشن، نام نہیں یہ لوگ لیتے۔ ٹھیک۔ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان کی ترقی کو پسند نہیں کرتے یہ وہ ہیں۔ نام لیں، آپ نام لینا پڑے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے۔ دشمن کا جب آپ نام نہیں لیتے آپ ڈرپوک ہیں، آپ بزدل ہیں۔ یہ جو پیسے آتے ہیں چارٹرڈ پلینز پہ آتے ہیں، یہ امام کعبہ آتا ہے، یا وزیر مذہبی امور آتا ہے، یا اور کوئی پرنس اٹھ کے آ جاتا ہے، ان کا سلمان کا بیٹا آ جاتا ہے، محمد بن سلمان آ جاتا ہے، کوئی ولی عہد آ جاتا ہے، تو یہ جب آتے ہیں تو وہ پیٹیاں سیدھی ڈالرز کی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں ان مدرسوں کو۔ اور کس کو دی جاتی ہیں؟ مولانا احمد لدھیانوی کو، مولانا عبدالعزیز کو، لال حویلی والے، مولانا لال حویلی لال مسجد والے، لال حویلی والا تو بیچارہ شریف آدمی ہے سیدھا سا، فضل الرحمان کو، پھر دی جاتی سمیع الحق کو، پھر ملک اسحاق کو، پھر اورنگزیب فاروقی، اور پھر ان کے مدرسوں کے آگے جتنے فرینچائزیز ہیں جو کہ برمنگھم میں بھی ہیں، بریڈفورڈ میں بھی ہیں، اور دیگر جو علاقے ہیں لیڈز میں، شیفیلڈ، مینچسٹر میں، وہ ان کے یہاں فرینچائزیز کام کرتے ہیں۔ اب کل کی رپورٹ دیکھیے گا، اب وینسڈے کو ڈیوڈ کیمرن نے کوبرا میٹنگ کی ایک لحاظ سے۔ ٹھیک۔ کوبرا اس کو لیول نہیں دیا، کوبرا سے نیچے کیبنٹ آفس جو ہے بورڈ کی میٹنگ جو ہوتی ہے بدھ کے روز جو سچویشن پہ ہوتی ہے، اس میں ریڈیکلائزیشن کے بارے میں جو پالیسی ہے وہ انہوں نے تجاویز مانگی ہیں سب لوگوں سے۔ ٹھیک۔ اور اس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ اب ایک آہنی ہاتھ سے، آئرن فسٹ سے، ٹریسا میں اس کو شی از اے لیڈی آف کنوکشن، ٹھیک، اور وہ اس کے نمٹیں گی۔ لیکن وہ جب دیکھتے ہیں، ساتھ ہی ایک اور خبر بھی آ گئی کہ آپ کو میں نے اب 3 ہفتے پہلے کہا تھا کہ 2000 سے زیادہ ہو گئے ہیں، اب لکھنا شروع ہو گئے ہیں لوگ کہ یہ چیز 1200 سے زیادہ، تو اب میڈیا، برٹش میڈیا بھی کہہ رہا ہے۔ اچھا، میں واپس آتا ہوں۔ ٹھیک۔ یہ پیسہ جب وہاں جاتا ہے ان مدرسوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان مدرسوں میں سوائے تکفیریت کے کچھ نہیں پڑھایا جاتا وہاں پہ۔ وہاں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اگر آپ سعودی عرب کی آئیڈیالوجی کو اسلام کے اندر اس کے علاوہ کوئی بھی اور آئیڈیالوجی ہوگی، وہ مسلمانوں کی آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ اب ٹائمنگ آپ دیکھیں، پہلے مذہبی امور کا وزیر آیا، پھر امام کعبہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ ایک بیچارے نہتے بے گناہ پرسوں جو ہے اسماعیلی شہید ہو گئے، اور ساتھ کیا ہوا، ساتھ ہی آج دیکھیں، آج آڈیو بیان جاری ہو گیا ابو بکر بغدادی کا۔ ہاں، تو اب چیزیں لنک اپ کریں نا، کہ کوئی نہ کوئی تو جن پیچھے بیٹھا ہوا ہے، ایک آنکھ کا جن کو بیٹھا ہوا ہے، آئی آف پرویڈنس، کوئی سعودی عرب میں بیٹھی ہوئی ہے جو ان کو کنٹرول کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بہت ہی اوپنلی جو ہے وہ سعودی فنڈنگ جو ہے وہ ڈائریکٹلی آپ نے جن پرسنل کا نام لیا، جن ہستیوں کا نام لیا پاکستان کے تناظر میں، مولانا عبدالعزیز، اورنگزیب فاروقی، اور اس کے بعد احمد لدھیانوی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں۔ ان مدرسوں کو یا ان آرگنائزیشن کو، جن کو کہ یو کے میں آلریڈی ابھی ریسنٹلی پچھلے چند ماہ پہلے ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھا کہ ایس ایس پی، سپہ صحابہ پاکستان، تحریک طالبان پاکستان، تحریک طالبان، اس کے بعد اہل سنت والجماعت فاروقی کی جو تنظیم ہے، اس کو سب کو کالعدم یو کے میں قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں سپہ صحابہ کو کالعدم قرار دیا گیا، لیکن اہل سنت والجماعت جو فاروقی کی نئی جماعت ہے، سپہ صحابہ کا ایک اور فیس، لشکر جھنگوی کا ایک اور فیس، اس کو نہیں کالعدم قرار دیا گیا۔ اس کو، ان تنظیموں کو سیاسی پشت پناہی کتنی اوپنلی کی جا رہی ہے، اور جو ان کی سیاسی پشت پناہی کر رہے ہیں وہ عناصر کون سے ہیں؟ وہ حکومت ہے۔ میں سیدھا کہوں گا، نواز شریف اینڈ پارٹی، نواز شریف، شہباز شریف، مسلم لیگ نون، یہ لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو۔ یہ سعودی عرب میں ان کی گردنیں جب آزاد ہوئی جنرل مشرف سے، جب ان کو وہاں پناہ ملی، وہاں پہ لیوش
قارون کے سٹائل کی ایک انہوں نے ایگزائل گزاری وہاں پہ. تو یہ وہاں چیزیں ریڈیکلائز. تو اب میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات اور بتاتا کروں. آج ڈھونڈ رہا ہے ہوم آفس جی کہ یہ ریڈیکلائزیشن کیسے ہوگی, ریسرچ شروع ہوگی ہے. ٹھیک. اور مجھے ڈیوڈ کیمرن کی لیڈرشپ پہ اور جو تھریسا مے کی لیڈرشپ پہ, ہوم آفس کی لیڈرشپ پہ مجھے پورا ٹرسٹ ہے, پورا کانفیڈنس ہے کہ یہ باٹم تک پہنچ کے ان کو ڈگ آؤٹ کر کے ان کو پنش کریں گے, پروسیکیوٹ کریں گے ان لوگوں کو. لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی خبر دے جاؤں جو کہ بڑی حیرت انگیز ہوگی. جون میں نواز شریف پرائم منسٹر بنے 2013 میں. ٹھیک. واجد شمس الحسن ہائی کمشنر پیپلز پارٹی کے لگائے ہوئے کیری آن کرتے رہے. بالکل کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. ہاں بالکل, پیپلز پارٹی کا ملیحہ لودھی جب, ہاں بالکل, کافی 6-8 ماہ انہوں نے گزارے. جیسے زرداری صاحب آئے, وہ کیا ہوا, مجھے ایک رپورٹ ملی وہاں پہ, مجھے ایک رپورٹ یہ ملی کہ یہاں پہ ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل چلاتا ہے سعودی پیسے سے ایک انسان. وہ انڈیا کا پاسپورٹ اس کے پاس ہے, برٹش پاسپورٹ ہے. از ناٹ اے پاکستانی نیشنل, ڈیول نیشنلٹی, اور انڈیا کی ایک نیشنلٹی ہوتی ہے, ان کی دو ہوتی نہیں ہے. ہاں. تو اب وہ انڈیا کے بیک گراؤنڈ سے انڈین مسلم یہاں پہ برٹش آ کے بن گیا. اس کو چودھری سرور نے ہائی کمیشن کو ایک چھٹی والے دن کھلوایا, ہائی کمیشن لندن کو, اور اس شخص کو بغیر کسی انویسٹیگیشن کے اس کو 3 سال کا ملٹیپل ویزا لگوا کے, پریشر ڈال کے اس کو ویزا لگوا کے کیا. اور وہ شخص بہاولپور میں اپنا چیریٹی, ایک ڈرامائی چیریٹی, تو بہاولپور, رحیم یار خان, ڈیرہ غازی خان, مظفر گڑھ اور ملتان کے ساؤتھ میں جتنے مدرسے یہ دہشت گرد تنظیموں کے, ایکسٹریمسٹ تنظیموں کے چل رہے ہیں جی, ان کے ساتھ جو برج کر رہا ہے وہ یہ شخص ہے جو پرائیویٹ چینل چلاتا ہے یہاں یوکے میں بیٹھ کے. ڈاکٹر صاحب میں نام تو نہیں لینا چاہتا لیکن مجھے بالکل پہنچ گیا ہوں آپ جہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اس کو ملٹیپل ویزا, میں آج یہ اس وقت اگر پروگرام میرا سن رہی ہے کوئی منسٹری آف انٹیریئر پاکستان میں سن رہی ہے, انویسٹیگیٹ کریں کہ جون 2013 میں اس شخص کا جو کہ انڈیا کے بیک گراؤنڈ سے, واز بورن ان انڈیا, اس کا ویزا ملٹیپل چودھری سرور نے لگوایا. وہ انویسٹیگیٹ کریں کتنے زیادہ رولز پاکستان کی امیگریشن کے ان کو فلاؤٹ کیا گیا. ایک ایجنسی جو پاکستان کو سیف گارڈ کرتی سیکیورٹی کی, اس نے ریزسٹ بھی کیا کہ یہ ویزا نہ دیا جائے. وہ تو ایک ہی ایجنسی ہے, وہ آرمی ہے پاکستان کی, اور نہیں اس کے علاوہ سول ایک ایجنسی کرتی ہے, اس نے بھی ریزسٹ کیا, اس نے کہا نہ دیں اس کو. لیکن سرور چودھری چھٹی والے دن پاکستانی ہائی کمیشن سے جون 2013 میں اس وقت اٹھا جب 3 سال کا ویزا سٹیمپ ہو گیا اس شخص پہ جو کہ انڈیا کا اوریجن کا ہے یہاں, اور بہاولپور میں وہ اپنی چیریٹیز چلا رہا ہے. گورنر پنجاب کا فورن منسٹری سے یا ہمارے جو سول سروسز والے ادارے ہیں ان سے کیا تعلق, فورن آفس سے کیا تعلق؟ وہ جھوٹ بولتا رہا ساری زندگی, کہتا رہا کہ میں پاکستان کو GST میں نے دلوا دیا ہے, میں یہ ہوں اور وہ ہوں. کچھ بھی اس نے پاکستان کے لیے نہیں کیا, اور وہ سیاستدان بنا یہاں پہ. لیبر پارٹی نے اس کو رحم کر کے, ترس کھا کے, کمیونٹی کا ریپرزینٹیو ہو کے اس کو MP بنوا دیا, لیکن پاکستان میں گیا منہ کے کھا کے وہ واپس آ گیا وہاں پہ. ٹھیک, چلیں یہ موضوع زیر بحث نہیں ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ اب وہ اسی تناظر میں کہ کون سی ان کالعدم تنظیموں کو سیاسی پش پناہی ہے. تو آپ نے ابھی بتایا سرعام کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کی بہت ہی, اور اس وقت جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت یہ چودھری صاحب بھی مسلم لیگ نون کے ہی نامینیٹڈ گورنر تھے پنجاب کے. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر پوری ظاہر ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ الحمدللہ آپ نے پاکستان میں بہت ہی سینئر عہدوں پہ کام کیا اور آپ نے لیڈرشپ کے بہت قریب ایڈوائزری رولز میں کام کیا. اگر آج آپ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتے تو پاکستان کا کیسا سیکیورٹی پلان آپ ڈرافٹ کرتے؟ دیکھیے میرے پاس 14 پوائنٹ کی اسٹریٹجی, نیشنل اسٹریٹجی ہے جو میں اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں. نمبر 1, پاکستان کی انٹیلیجنس گیدرنگ جو ہے یہ سائنٹیفکلی یہ بہتر ہونے والی ہے. اس میں کوآرڈینیٹ کر کے ایک کنسرٹڈ آرکسٹریٹڈ ایفرٹ کے ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں جو عسکری ذرائع کی ہیں یا سول کی ہیں وہ مل کے کام کریں گی, اور وہ جو ہے انٹیلیجنس گیدرنگ اس سے بہتر ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, اس کے ساتھ ہی مانیٹرنگ, سرویلنس اور ریکانیسنس یہ آپ کو ایریل بھی کرنی پڑے گی اور آن گراؤنڈ بھی آپ کو کرنی پڑے گی, جو کہ انٹیلیجنس گیدرنگ کے ساتھ ہی اس کے ساتھ مل جاتی ہے. ٹھیک. نمبر 2, پاکستان میں جس کی ضرورت ہے وہ اس وقت اکوپمنٹ نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, اکوپمنٹ نہیں ہے انٹیلیجنس گیدرنگ کا, سرویلنس کا, وہ کم ہے. انڈیا نے آج سے 8 سال پہلے اپنی پوری گلیوں کو, جو مین سٹریم گلیاں تھیں ان میں CCTVs اور اپنے مین اسٹیشن. 2 چیزیں. تیسری چیز میں بتاؤں گا, ہیومن ریسورس نہیں ہے.
آپ کی پولیس ٹرین نہیں ہے, اب ٹریننگ سٹارٹ لیک آف ٹریننگ, لیک آف ٹریننگ ہے, ہیومن ریسورس بھی ہو رہی. پھر نیکسٹ چیز آتی ہے ٹریننگ نہیں ہے آپ کی. 4 چیزیں ہوگی. 5ویں آپ کی فورن انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے جو چیک ہونے والی ہے. کسی بھی باہر کے ملک کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کی پالیسیز کو انفلوئنس کرے, اثر انداز ہو پاکستان کی. ڈائریکٹلی تو کوئی بھی نہیں کر رہا نا ڈاکٹر صاحب, کرتے ہیں جس کے پاس ڈالر ہیں, انڈائریکٹلی کر رہے ہوں گے, خرید لیتے ہیں. مطلب انڈائریکٹلی کر رہے ہوں گے, ڈائریکٹلی تو نہیں کر اگلی رہے. چیز ہے کہ مدرسہ جو ہیں جتنے بھی پاکستان کے ہیں, وہ میں یہ نہیں کہتا تمام مدرسہ کو لے لیں اس پہ. آپ سنی مدرسہ, شیعہ مدرسہ, وہابی مدرسہ, دیوبندی, جتنے مدرسہ ہیں ان کو مانیٹر کریں, ان کی فنڈنگ سٹریم دیکھیں کون کون لا جو ہے وہ منی لانڈرنگ میں آ رہا ہے, ان کی جو ٹرانسپیرنٹ کر دیں فنڈنگ آپ ساری. یہ بھی ایک چیز میں لیکن ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ یہ کام جنرل مشرف صاحب نے کیا تھا اور ایک ہی مدرسے کو بھی ہٹ کیا تھا تو پوری پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ ہل گئی تھی, اور ہم نے دیکھا کہ لال مسجد کے تناظر میں کیا کیا ہوا. اگلی چیز میں چاہوں گا کہ پروسیکیوشن جو پاکستان میں بڑی ویک ہوتی ہے, اور آفٹر بینگ کیپچرڈ اب تھوڑا بہتر ہوتی جا رہی ہے. سمری ٹرائل جب ہوں گے, پھر سمری ٹرائل کی جب بات ہوتی ہے پھر عدالتیں بیچ میں آ جاتی ہیں, وہاں ہیومن رائٹس آ جاتے ہیں, وہاں ایمنسٹی انٹرنیشنل. انہی سیاستدانوں نے جن کو یہ سپورٹ کر کے الیکٹ کرواتے ہیں یہ دہشت گرد ایکسٹریمسٹ تنظیمیں, انہی سیاستدانوں نے ان انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں وہاں بھی ان کے کنیکشن ہیں, وہاں بھی ان کی لنکس ہیں ان کے, اور وہاں سے آج اگر کسی کو پکڑیں گے آپ, سہولت مرزا کسی کو کریں گے, تو پاکستان میں کیپٹل پنشمنٹ کو ابالش کرنے کے لیے پھر 1 درجن جو سو کال جو انٹرنیشنل تنظیمیں آ جاتی ہیں ہیومن رائٹس کی, ان کی طرف سے بیان جاری ہو جائیں گے کہ یہ غلط ہوا ہے. اب اگلی چیز جو ہے اس میں پروسیکیوشن جب ٹھیک ہو جائے گی, سمری ٹرائل جب ٹھیک ہو جائیں گے, صفاقانہ جس نے غلط کیا, جس طرح قرآن مجید میں ہے, جس طرح کرسچینٹی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی آئی فار آئی, نوز فار نوز, ایئر فار ایئر, یہ تو کرسچینٹی میں بھی ہے, جوڈائزم میں بھی ہے. امریکہ میں ابھی بھی ایک پاکستان میں ڈیبیٹ چل پڑی, یہ جو سو کالڈ ہمارے ہیومن رائٹسٹ پھر رہے ہیں پاکستان میں, جو ہے خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں, جو کہ ویسٹ پیسہ جن کو این جی او چلاتی ہے, وہ کہتی ہے کیپٹل پنشمنٹ پاکستان سے ختم ہو جائے. بھئی ہمارے قرآن مجید میں قصاص اس کا کانسیپٹ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو قصاص جو ہے اس میں حیات ہے. کوئی ایسا مسلم ملک نہیں ہے جہاں پہ یہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس میں دیکھیں 300 ملین کی آبادی, ہم سے 100 ملین زیادہ بڑے, 30 کروڑ لوگ ہیں, 31 کروڑ لوگ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں, وہاں کیپٹل پنشمنٹ ہے. بالکل ہے. ابھی دیکھیے سعودی عرب میں کیپٹل پنشمنٹ ہے, ہمارے بھائی دوست ہیں جو کہ خادمین حرمین شریف ہیں, ہمارا سلوٹ ہے ان کو, بڑے عظیم لوگ ہیں, ان کے یہاں بھی کیپٹل پنشمنٹ ہے. چائنا میں کیپٹل پنشمنٹ ہے. آپ کے جتنے دیکھیں 7 ارب کی آبادی دنیا کی ہے, تو 4 ارب کی آبادی میں ان کے کانسٹیٹیوشن میں, ان کے جو کرمنل سسٹم میں, کرمنل جسٹس سسٹم میں کیپٹل پنشمنٹ جو ہے سزائے موت ہے کلر کی یا اور ڈرگز پہ, وہ جائز ہے. انڈونیزیا میں ہے, ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایگزیکیوٹ کیے ہیں پچھلے ہفتے جو آسٹریلین جو ڈرگ پشر تھے. تو یہ پروسیکیوشن ہو, کیپٹل پنشمنٹ اسی طرح برقرار رہے, اور سمری ٹرائل کے تحت. نیکسٹ چیز ہے امپلائمنٹ نہیں ہے پاکستان میں. ٹھیک, ایک یوتھ ہے جو بی اے کر لیتا ہے, ایف اے کر لیتا ہے, میٹرک کر لیتا ہے, اس کو آپ جاب نہیں دیں گے. جو درمیانہ طبقہ, اس کو کوئی بھی بندہ بلائے گا کہ آل رائٹ جاب نہیں ہے تمہارے پاس, تمہارا دل کرتا ہے تمہارے پاس بھی آئی پیڈ ہو, فون ہو تمہارے پاس, موبائل فون ہو, موٹر سائیکل تمہارے پاس ہو, تو آؤ ادھر آؤ, یہ تمہیں ہم 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں, تم نے کام صرف یہ کرنا ہے فلاں جگہ پہ بم سے اڑا دینا ہے. تو لوگ کریں گے. یہ تنگ آمد بجنگ آمد, ایک ان امپلائڈ بندہ ہے, وہ کہتا ہے 1 لاکھ روپیہ مل رہا ہے, چلو میں کر لیتا ہوں. پھر آپ کے یہاں کیا ہے کہ نیکسٹ چیز کہ اس کو جاب اگر آپ دے دیں گے, یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے فراڈ, جیسے شمبالک اسکیمیں, جس میں آپ لوگوں کو کیا پیراسائٹ بنا رہے ہیں, لوگوں کو کام کرنے کی ان کی جستجو اور ان میں جو پیشن ہے وہ بھی ختم کر رہے ہیں. آپ کو تو پتہ ہی ہے ڈاکٹر صاحب سارا پیسہ کہاں گیا. اور پھر دیکھیں کہ یہ میاں شریف چیریٹی, بی بی انکم کو سپورٹ پروگرام, یہ تندور, یہ آشیانے, یہ نان سینس یہ اسکیمیں لے کے آتے ہیں. ان میں اس لیے کہ ٹھیکیدار بھی پیسے کھاتا ہے, وہ ٹھیکیدار فنڈ کرتا ہے ان کی الیکشن کیمپین کو, تو سائیکل ہو کے منی یہ ہے واپس جیبوں میں آ جاتی ہے ان کے. اگلی چیز یہ کہ آپ کے ہاں جو ہے اسپورٹس کی کلچر ایک تھی. آپ کا یوتھ جو تھا نا 16 سال کا, وہ کک مارتا, پسینہ نکالتا تھا, فٹ بال کھیلتا تھا, ہاکی کھیلتا تھا, کرکٹ کھیلتا تھا, نیشنل ٹیم پرفارم کر رہی ہوتی تھی تینوں کی, تو وہ یوتھ جو ہے وہ پیسیفائڈ رہتا تھا, ہیپی رہتا تھا, اس کی انرجی جو ہے وہ اس کے اندر پازیٹیو رہتی تھی. اس کے بعد دیکھیں انٹرٹینمنٹ, ہمارے یہاں اچھی اچھی فلمز بنا کرتی تھی, ہمارے یہاں اچھا میوزک آتا تھا, ہمارے یہاں انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی, اچھے پلیز آتے تھے ہمارے یہاں پاکستان میں, اچھی ڈائریکشن ہوتی تھی, لوگ بیٹھ کے تھکے ہارے شام کو 6 بجے گھر جاتے تھے, تو 7 بجے کا اچھا پلے دے کے, 7 بجے اچھی موسیقی دے کے, 7 بجے اچھی ایک فلم دے کے, 7 بجے آج کیا ہے 7 بجے جو ہی وہ گھر جاتے ہیں, جہاں نہ بجلی ہے نہ پنکھا, ایک ٹیلر ہے, ایک خرادیہ ہے,
ایک نان چھولے کی دکان بیچنے والا ہے، وہ جب 6 بجے گھر جائے گا 7 بجے، اور سارا دن وہ بیچارہ اس کو پنکھا بھی نہیں ملا، بجلی بھی نہیں ملی، گھر جب جائے گا جاتے وہ دیکھے گا ایک ٹاک شو چل رہا ہوگا جس پہ آج کیا ہوا ہے کہ سکھر میں بس الٹ لی 60 بندے مر گئے، آج کیا ہوا پشاور میں بم جب وہ چیزیں دیکھے گا رات کو جب وہ سوئے گا تو وہ سائیکو ہو کے نہیں سوئے گا. پازیٹیو تھنکنگ نیشن کے اندر سائیکولوجیکلی، میں سائیکولوجسٹ تو نہیں ہوں لیکن اس کا ایک امپیکٹ آ رہا ہے لوگوں میں، ایک سنڈرم کا شکار لوگ ہوتے جا رہے ہیں. یہ بھی آپ کو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اور سپورٹس انڈسٹری کو اس کو وار فوٹنگ کے ریوائیو کرنا پڑے گا، مطلب ریکریشنل ایکٹیویٹیز. پھر نیکسٹ چیز جو میں کہہ رہا ہوں اگلی میرے 13واں پوائنٹ جو ہے، نیب میں جتنے کیسز ہیں اس وقت، نیب میں 700 ان پولیٹیشین کے کیسز ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی تمام پروونشل اسمبلیز اور نیشنل اسمبلیز اور سینٹ میں بیٹھے ہوئے ان کے خلاف کیسز ہیں. اور وہ بیٹھ کے ایک کرمنل جس نے لون لیا نہیں واپس کیا، ایک بندہ جس نے کرپشن کی ہے، اس کے خلاف کیسز ہیں نیب میں، لیکن وہ کیسز آگے آ نہیں رہے. وہ کیس آنے پڑیں گے، ان کو سزائیں ملنی پڑیں گی. نیب کا رول بھی ختم ہے، ایف آئی اے کا رول ختم ہے. اور آخری میرا پوائنٹ جو ہے، ہمیں اس قسم کی شیمبولک ڈیموکریسی جو ہے، یہ جو مکی ماؤس ڈیموکریسی ہے، اس کی ہمیں ضرورت. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس کالر ہیں، کافی دیر سے جو ہے ہم ان کو لے نہیں سکے. جی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو. کون ہے اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام، اور عباس بول رہا ہوں لندن سے، اور آپ کو بھی سلام اور آپ کے مہمان کو بھی بہت بہت سلام ہو. وعلیکم السلام. جی سوال، کوئی کامنٹ؟ جی ہاں، ذرا یہ پوچھنا تھا آپ کے ذریعے سے کہ کچھ آئیڈیا میں بھی لے لوں کہ جو میں کوئی سپورٹر نہیں ہوں ایم کیو ایم کا، لیکن میں ایسے ہی پوچھ رہا تھا کہ جب آرمی نے ایم کیو ایم پہ ریڈ کر کے جو بھی فنڈامنٹلسٹ اور جو کرمنلز تھے ان کو نکالا، تو آرمی کو ایٹ دا سیم ٹائم وہ بھی جو بینڈ آرگنائزیشن ہیں ان پہ بھی سائملٹینیسلی ریڈ کر کے ان کو بھی نکالنا چاہیے. انہوں نے ان کو ٹائم دے دیا کافی، وہ پریپیئر ہو گئے مینٹلی. پہلا یہ. دوسرا یہ ہے میرا کہ اگر ان آرگنائزیشن جو بینڈ آؤٹ فٹ ہیں اس کے اگینسٹ اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے ڈیسائسو ایکچولی، تو اس کے ریپرکشن جو ہے نواز شریف کی گورنمنٹ پہ کیا ہوں گے؟ جیسے کہ ان کو اوور تھرو کر دیں گے اس گورنمنٹ کے پورے جتنے بینڈ آؤٹ فٹ ہیں، فار ایگزامپل اے ایس ڈبلیو جے ہے، ٹی ٹی پی ہے، اور بھی جتنے بھی ہیں ان کے آرگنائزیشن ہیں جو بینڈ ہے ایکچولی. تو اگر ان کے اوپر ایکشن کوئی لیا جاتا ہے تو کیا ان کی گورنمنٹ چلی جائے گی بہت جلدی؟ اس لیے یہ ڈر رہے ہیں ایکشن لینے سے، یا کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا عباس بھائی، تھینک یو ویری مچ. ایک تو میں ان سے اتفاق کرتا ہوں اسٹیٹ وے، انہوں نے کہا ہے کہ صرف ایم کیو ایم کی بجائے وہ ان کو جو ہیں ڈسبینڈڈ جو ہیں لیگل جو ہیں ان کو بھی ہاتھ. ڈاکٹر صاحب یہ کال آ رہی ہے ایک اور، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام، لندن سے. آپ کا نام بھائی؟ ارشد صدیقی. ارشد صدیقی. جی ارشد صاحب کچھ کہیں گے؟ جی میں پروگرام میں ذرا ان کے ویوز کے بارے میں بات کروں گا. جی بسم اللہ، آپ لائیو ہیں، حکم کیجیے. اچھا، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں پورا سنا ہے میں نے. بہت شکریہ. اس میں آپ کا ٹاپک یہ ہے کہ اس پاکستان بیکم اے فیل اسٹیٹ. نہیں، پاکستان فیل اسٹیٹ تو نہیں ہو سکتا. اس وقت جو حالات ہیں دہشت گردی کے زد میں پاکستان تقریباً 10 سال سے ہے، تو اس کے اصل میں غلطی ہوئی ہے ہماری فوجی حکومتوں سے کہ افغانستان میں جو حالات تھے اس کے آفٹر افیکٹ سارے پاکستان میں ہمارے آئے ہوئے ہیں. اب آئے مسئلہ کراچی کا. کراچی میں اصل میں ایک سیاسی جماعت کے لیڈر نے آلریڈی کہا تھا کہ یہاں پہ ایسے گروپس آ رہے ہیں جو پرابلم کریں گے کراچی کو، اس لیے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا ایک سٹی ہے جو پورے پاکستان کو فیڈ کرتی ہے. اس کے حالات خراب ہوں گے تو پاکستان کے حالات خراب ہوں گے. سیکنڈ یہ تھا کہ چائنا سے جو پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے، اس سے بیرونی طاقتیں جس میں بھارت سب سے اول ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ ایسے معاہدے چین کے ساتھ کامیاب ہو جائیں جو پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکے. ٹھیک. ارشد صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ جی آپ کا سوال آ گیا اس سلسلے میں، شکریہ، بہت شکریہ. ارشد صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے سم اپ کر دیا جو میں اتنا بیان کر رہا تھا، اور میں داد دیتا ہوں ان کے اپنے نالج کی بھی. تو بیسکلی سوال نہیں تھا ان میں، کمنٹ ہی تھا ان کا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس ایک اور کالر آ رہے ہیں. بہت ہی ظاہر ہے کہ ہمارے کالرز کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس پروگرام میں شامل ہوں. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میں اظہر خان بول رہا ہوں. جی اظہر بھائی کہاں سے؟ ویل سے بول رہا ہوں. جی سوال کریے گا. ہمارے مصیبت پاکستان میں یہ ہے کہ یہ 40 سال کے جو حکمران ہیں نا،
ان کو ہٹانا چاہیے اور جو اسمارٹ لوگ ہیں ان کو آنا چاہیے اور راہ کے پیچھے پڑنا چاہیے. ہر جگہ پہ سیکورٹی بڑھانا چاہیے. اور یہ پولیس جو 40 سال کی ہے تو وہ صرف ویجز پہ بیٹھی ہے, ان کو بھی ہٹانا چاہیے کہ یہ ان سے پوچھے کیا کام کیا آپ لوگوں نے. تو ہمارا پاکستان اس سے بڑھے گا. وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, رشوت پہ بیٹھ جاتے ہیں, سفارت پہ بیٹھ جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کیا کریں. ٹھیک ہے اظہر بھائی, کوئی سوال کریں گے؟ سوال میرا یہی ہے کہ ہمارے آرمی کا, اور اگر ایک مرے تو 10 زیادہ کرے, 10,000 زیادہ کرے. ٹھیک ہے, چلیے سیکورٹی میں ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ جی آپ کی کال کا. جی ڈاکٹر صاحب, یہ ہم عباس اظہر خان صاحب نے دیکھیں کم و بیش انہوں نے کامنٹ کیا ہے ہمارے پروگرام. اظہر خان صاحب کا جو ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں. میں ابھی چند ماہ پہلے کراچی میں تھا تو میری کوئی 6-7 بڑے بڑے ڈی آئی جی سے ملاقات ہوئی. ارشد صدیقی صاحب نہیں, یہ اظہر خان صاحب نے جو کہا پولیس کا بیوروکریسی کے حوالے سے, پولیسنگ کے حوالے سے, تو میری 6-7 ایک بڑے پاورفل ڈی آئی جی سے ملاقات ہوئی. میں نام نہیں لوں گا, مجھے ڈی آئی جیز کہتے ہیں کہ آئی جی جو ہے. ہمیں ملک سے باہر سے کال آ رہی ہے, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم. جی اپنے آپ ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیجئے, اور کون اور کہاں سے؟ جی میں غزنفر بات کر رہا ہوں, سعودی عرب سے. جی غزنفر صاحب, آپ کو پروگرام میں خیر مقدم ہے, سوال کیجیے گا. جی جی بہت بہت شکریہ. سوال یہی ہے کہ یہ جو کراچی کے حالات ہیں اس کے متعلق تھوڑی سی اپنی رائے دینی تھی. جی آپ لائیو ہیں, آپ اسٹوڈیو میں لائیو ہیں, آپ بسم اللہ کیجیے, بہت ٹائم بہت شارٹ ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو راہ کا مسئلہ چل رہا ہے, یہ راہ کے جو سرکردہ لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں, ان کو کیوں نہیں گورنمنٹ پکڑتی؟ ٹھیک ہے, کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے, مین میرا سوال بہت اچھا سوال ہے آپ کا, بہت اچھا سوال ہے. غضنفر بھائی شکریہ, آپ نے ہمیں سعودی عرب سے جوائن کیا. جی ڈاکٹر صاحب بہت ہی زبردست سوال. ہم سوالوں کی باری باری, اگر میں عباس بھائی کے سوال کی طرف کی, وہ کہتے ہیں کہ رینجرز نے ایم کے ایم پہ اٹیک کیا, لیکن تحریک طالبان کراچی, پھر اس کے بعد ہمارے پاس اہل سنت والجماعت جو فاروقی کی تنظیم ہے, ہم نے ان کے آؤٹ فٹس پہ کیوں نہیں حملہ کیا؟ جی میں ایگری کرتا ہوں ان سے. میں یہ ایک اور کال چلیے, اگر ہم کالرز کا سلسلہ جو ہے وہ اگر ہم کال لے لیجیے, چلیے وہ چلے گئے. جی ان کو گورنمنٹ کیوں نہیں اٹیک کرتی؟ اور اگر ہم یہ نواز شریف گورنمنٹ کے اوپر اس کا بلیم دیں تو نواز شریف کی انٹرفیرنس کراچی میں زیادہ نہیں کرنا پڑے گا. اب یہ ان کو جو کینسر اتنا پھیل چکا ہے, پنجاب کی طرف آ رہا ہے, تو پنجاب کی طرف جب آ رہے گا تو وہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت کو بھی لپیٹے گا. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ ہیلو جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ آپ لائیو ہیں. جی بہت زیادہ معذرت کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں. قمر عباس, وہ آنسر میرا رہ گیا, بہت ضروری تھا. اور دوسری چیز میں جوڑتا چلوں اس میں, جی جی, کہ فرانس میں شارلی ایبڈو کے ایپیسوڈ میں ابھی 11 لوگوں کو جو مارا گیا تھا, اس پہ پوری وہاں کی ایز اے ہول فرانس کی عوام گیلونائزڈ ہو کے سڑکوں پہ آ گئی. بالکل اور ٹھیک ہے. اس وقت آرمی جو ہے ڈپلائڈ ہے پوری تھرو آؤٹ فرانس. تو کیا پاکستان میں اتنے مطلب پست لوگ ہو چکے ہیں کہ وہاں پہ کوئی کسی کو اثر نہیں, چاہے جتنے مر جائیں, وہاں پہ کوئی عوام گیلونائز نہیں ہو پاتی ہے, نہیں کسی کے اوپر اثر ہوا, مر رہے ہیں تو مرنے دو, بس یہی کہنا تھا. بہت زبردست, بہت زبردست, شکریہ, تھینک یو. یہ بھی کامنٹ ہے اور بہت ویلڈ کامنٹ ہے, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں اس چیز پہ. اور اب وہ دن دور نہیں ہے, آہستہ آہستہ جب تک اس کا دائرہ کار جو ہے پنجاب تک نہیں لے کے جائیں گے, کیونکہ پنجاب سرپرستی کر رہا ہے, پشت پناہی کر رہا ہے ان لوگوں. جی ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم, میں اسلام سے بول رہا ہوں. جی آپ کا نام بھائی؟ میرا نام جی آصف جمشید ہے. آصف جمشید, جی حکم کیجیے گا. جی مجھے بات کرنی تھی اپنا لائیو پروگرام میں. آپ لائیو ہی بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم, میرا نام آصف جمشید ہے, میں پاکستانی مسیحی برادری سے تعلق رکھتا ہوں اور یہاں پہ ایک چرچ کا میں پریسٹ بھی ہوں. ماشاءاللہ. اور پہلی بات تو اپنا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی جو یہ بہادری اور بولڈنس اور جس طریقے سے آپ یہ سارا ایشو اور اتنی حقیقت جو اسکرین پر لے کر آئے ہیں, ہماری آپ کے لیے دعا ہے کہ خداوند آپ کو جو ہے وہ اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ جیسے لوگ جو ہے ہماری پاکستانی کمیونٹی کو اور زیادہ ریپریزنٹ کریں. آپ کی بات کہ یہ جو للو پنجو ادھر سے اٹھ کے ہمارے لیڈر بن گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے مذہبی منافرت اور چرچ کو اور مسجد کو اور مندر کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے, ہم اس کی میکسیمم جس حد تک بھی اس کی مذمت کریں اتنی ہی کم ہے. لیکن مجھے وہ بھی دور یاد ہے ڈاکٹر صاحب, جب ہم چھوٹے ہوتے تھے کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ شیعہ کون ہے, مسیحی کون ہے, مسلمان کون ہے, وہابی کون ہے اور دوسرے جو مسلک ہے بریلوی وہ کون ہے, سب ایک ہی ہوتے تھے.
اور یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارے جو بہت یہ بڑے بڑے جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ممالک بھی اور چھوٹے چھوٹے دوسرے انسٹیٹیوشنز بھی یہ انہی کا کیا دھرا ہے اور سیاسی لوگ جو ہے یہ ہم سب کو استعمال کرتے ہیں. میرا آپ سے ایک گزارش ہے آپ کے حوالے سے اور سوال بھی یہ ہے کہ کیا ہماری جو پاکستانی کمیونٹی جو ہے ہماری عوام جو ہے کیا اس میں اتنا شعور نہیں لایا جا سکتا تعلیم کے ساتھ دوسرے وسائل کے ساتھ کہ ہم لوگ خود اپنے ذہن سے سوچیں نہ کہ امپورٹڈ سوچ کو ہم پر مسلط کیا جائے. بہت اچھا سوال ہے. بہت شکریہ آصف جمشید صاحب. ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام میں. بہت شکریہ, آپ نے مسیحی برادران کی نمائندگی کی اور ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی دعا کی. ڈاکٹر صاحب بہت ہی ٹیکنیکل سوال اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال کہ ایجوکیشن جو ہے اس کو کیا یہ اسٹریٹجک ریزنز ہیں کہ ہم ایجوکیشن جو ہے وہ اپنے رورل ایریاز میں پروموٹ نہیں کر رہے؟ بالکل ہے ایسا, کیونکہ وہ ان کو رعایا بنا کے رکھیں گے نا, غلام بنا کے. صرف ایک جو دیکھیں نا میڈیول ٹائم میں یورپ میں یا 17th 18th 19th سینچریز میں جو رولنگ ایلیٹ تھی جو ہیبسبرگ ڈینسٹی کی تھی یا ہوہنزہولرن جو ہے پرشین جو تھے ٹھیک, یا بوربن جو ہیں فرینچ ہیں یا جارجین جو ہے یو کے, انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا رورل ایریاز کو اور وہ ان کی رعایا تھے, وہ ان کو سرو کرتے تھے اور وہی ان کا ووٹ بینک بعد میں. پاکستان کے ہاں وہ ماڈل اب بھی چل رہا ہے 21st سینچری. جی ویورز ہم اب کالز نہیں لے رہے, ہم نے اپنا جو ہے وہ کالز کا سلسلہ ختم کر دیا. پروگرام بہت تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال, کراچی کیونکہ اس وقت از انڈر دا اسپاٹ لائٹ, انڈر دا اسکروٹنی. ابھی ہمارے جو ارشد صدیقی صاحب تھے, آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا ہمارا چائنا کا جو معاہدہ ہوا, کراچی کے حالات کی ڈسٹربنس جو ہے, کیا اس سے ہمارا کوئی اکنامک ریلیشن شپ یا اس سے کوئی تعلق ہے؟ میں آج کی گفتگو میں ایک نئی ڈائریکشن دینا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو بھی, جاتے شاید کسی اور نے نہیں کہی ہو, اور آپ کے لیے بھی. آپ چونکہ پریپیئرڈ ہو کے آتے ہیں ہمیشہ سے. دیکھیں سعودی عرب کو لاہور کی کو ڈسٹیبلائز رکھنا, لاہور ترقی کر جائے یا لاہور تنزل میں چلا جائے یا پل بن جائے, سعودی عرب کو اس سے کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے. سعودی عرب کو افیکٹ کرتی ہے کراچی. کراچی ترقی کر جائے گا, پیسفل ہو جائے گا, پورٹ بڑی ہو جائے گی, میری ٹائم پاکستان کی بنے گی, معیشت بڑھے گی اور زیادہ شپس آئیں گے, شپنگ زیادہ بہتر ہو جائے گی, پاکستان کی ترقی. وہ سعودی عرب کو نہیں ہے کہ ان کی اپنی 5-4 پورٹس جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. لاہور کتی ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں. دوسرا اگر انٹرسٹ ان کا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان آرمی میرٹ پہ چلتی ہے, پاکستان آرمی کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتی, بالکل ایسے ہی وہ پاکستان کے لیے کام کرتی ہے. پروفیشنلی وہ گرومڈ اور ٹرینڈ اس لیے ہوئے ہیں کہ پاکستان 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 ان دی انٹرسٹ آف پاکستان. تو وہ اس لحاظ سے وہ پنڈی میں وہ سینٹرڈ ہیں, تو پنڈی کو بھی اسٹیبلائز کرنا وہ بھی بات نظر آتی ہے. پشاور چونکہ اس کی پروکسیمیٹی ہے, وہ کنٹیگوس ہے ٹیریٹری وائز افغانستان سے, تو وہاں کا اسپل اوور ایفیکٹ ہمارے یہاں آ جاتا ہے, جہاں پہ اگین جہاں کے را کے جو لوگ کام کر رہے ہیں افغانستان میں وہ اسپل اوور ان کا ہوتا رہتا ہے. اسی طرح سے بلوچستان میں دیکھیں وہاں بھی آپ کو را نظر آتی ہے کام کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آخری سوال, بالکل آخری سوال, اس کے بعد ویورز ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. سانحہ پشاور اور سانحہ گلگت, سانحہ پارا چنار, سانحہ کراچی, سانحہ اسلام آباد, سانحہ پشاور, پنڈی, راولپنڈی, کوئٹہ, کوئی میں آپ کو 100 سانحہ ود ان لاسٹ 12 months گنوا سکتا ہوں. سانحہ پشاور اور یہ تمام سانحاز کتنے ڈفرینٹ تھے کہ سانحہ پشاور کو اتنی بڑی میڈیا مائلیج ملتی ہے کہ لوگ نشان حیدر ڈیمانڈ کرتے ہیں, جبکہ دوسری طرف ہمیں ایئر ٹائم بھی نہیں ملتا. وہ میرے خیال وہ معصوم بچوں کے جانے گئی ہیں نا اسکول میں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے آزاد نظر آتے رہے, تو ہم سب ماں باپ ہیں. ٹھیک, ایک سمپتھی ووٹ پیرنٹس کا جو ہے وہ چلا گیا. وہ ایک other than that you don't see any other اور reason. پھر اسکول والے بیچارے دیکھ لیجئے نہتے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آج ایک ماں جو ہے دیکھیں جس دن یہ واقعہ ہوا, اگر کسی ماں کے 2 بچے ہیں, ایک بچہ اس کا اس دن شہید ہو جاتا ہے. اب اگلے دن جب وہ ماں اپنے دوسرے بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے جب ناشتہ بنا رہی ہوگی تو ایک ٹفن اس کے پاس ہوگا, دوسرا ٹفن نہیں ہوگا دوسرے بچے کو بھیجنے کا. وہ شام کو جس بیڈ پہ وہ بچہ وہ ماں اس بیڈ کو دیکھ کے کیا کیا ہانٹ کرتا رہا ہوگا. تو ایک سمپتھی وہاں چلی جاتی ہے. لیکن کیا یہ سمپتھی ہماری ان ماؤں کے ساتھ نہیں جن کے بچے ان کی گود میں مارے گئے؟ دیکھیں وہ بالکل ایبسلیوٹلی ہے, بالکل ہے, لیکن اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اس شمبولک, اس فراڈولنٹ, اس بےہودہ قسم کی ناکارہ ڈیموکریسی سے جان چھوڑتے ہوئے ایک سرجیکل آپریشن آئے. سرجیکل آپریشن کے تحت یہ 1000-2000 پولیٹیشین جو ہیں پچھلے 60 برس سے ان کے دادے, یہ ان کے پوتے, ان کے بیٹے اب سیاست میں آئے ہیں, ان سے جان چھڑائے جائے. ان سب کے خلاف کیسز ہیں نیب میں, وہ کیسز کھلے, ان کو پنشمنٹ ہو, یہ ڈسکوالیفائی ہوں 63-62 کے تحت, اور نئی ینگ جنریشن آئے اور وہی پارلیمنٹ چلائے اور وہی, یہ ڈیموکریسی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ہوگا؟
یہ کیسے ہوگا؟ تھوڑا سا آپ کو ہارڈ لینا جہاں آخری soft نہیں ہاف چلتا. منٹ ہے. میں یہ کہوں گا، میں آج کہوں گا ایک بہت بڑا ایک جو براڈ کاسٹر اور ایکڈیمک اور ایک آتھر ہے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا ایک حل ہے. 60 برس جس نے BBC اور ITV میں کام کیا، وہ کہتا ہے کہ سرجیکل شفاق ملٹری ٹیک اوور، کلینکل. بالکل ان کو ساتھ نکال کے، ان کو پنش کروا کے، ظلم بھی نہ کرے، ان کو پنش کرا کے، ان کو جیلوں میں ڈال کے، جنہیں کل کیے ہیں ان کو سزا دلا کے، ایک نئی پود کو لے کے فیئر اینڈ فری ریئل ٹائم الیکشنز لے کے آ جائے، جو صرف ایک ادارہ کر سکتا ہے، پاکستان آرمی. یہ پولیٹیکل وائٹ واش کا لفظ استعمال کیا گیا. یہ کرنا پڑے گا آپ کو. Thank you, ورنہ ڈاکٹر. کیری آن کرتے مذمتیں چلتی رہیں گی، 5-5 لاکھ مرنے والے کو، 2 لاکھ شہید ہونے زخمی ہونے والے کو، یہ چلتا رہے گا. آل نان سینس. یہ اس پہ کنٹرول سیاستدانوں میں کیپیسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار این انلائٹنگ ایپیسوڈ آف بگ ایشو. ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ آج کے شو کو کافی اہم پایا ہوگا اور آپ نے کافی نئی چیزیں سیکھی ہوں گی. ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم پاکستانیوں بحیثیت اوورسیز پاکستانی، ہمارا دل، ہماری جان پاکستان ہے اور ہمارا دل دھڑکتا ہے پاکستانیوں کے ساتھ. پاکستانی خواہ کسی بھی مذہب فقہ سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ہمارے لیے ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اور ہمارے لیے اتنے ہی مقدم ہیں جتنے مسلمان دنیا کے کونے میں بسنے والے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ پاکستانیوں کی، انسانوں کی اور دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں کی خداوند ذوالجلال حفاظت رکھے. اگلے ہفتے تک کے لیے اپنے میزبان علی محسن ہاشمی کو اور ہمارے ریزیڈنٹ اینالسٹ ڈاکٹر اعجاز ہند کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.